ٹاپ لگ جائے. نکاح کے حوالے سے آج سب بات ہو رہی تھی. ایک کلچر اب بنتا جا رہا ہے بعض قوموں کا, بعض برادریوں کا بھی, بعض نوجوانوں نے اپنے ہی ذہن بنا لیے کہ بھئی یہ وجہ ہے یا یہ وجہ ہے یا اسٹڈی ہے, کچھ بھی ہے, کہ نکاح لیٹ کر رہے ہیں یا بہنوں کی شادیاں کرانی ہے یا کوئی اور, یعنی کہ حالانکہ وہ اس ایج کو پہنچ گئے ہیں, استطاعت بھی ہے, لیکن وہ نکاح کو لیٹ کرتے ہیں 35 سال 40 سال کے بعد. کیا فرماتے ہیں اس بارے میں ایسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ تو جیسا آج کا دور ہے اس کے حساب سے تو جتنا جلدی ہو سکے نکاح کر دینا چاہیے. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا نکاح جلدی کریں, اور پھر بچی کی شادی بالخصوص اس میں تو وہ کام جن میں جلد بازی کرنے کا, ویسے تو منع فرمایا کہ جلد بازی نہ کی جائے, مگر وہ 6 امور جن میں فرمایا گیا کہ جلدی کی جائے تو اس میں تو یہاں تک فرمایا کہ بچی بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دی جائے. اب رہی بات رزق کی, معاملات کی, تو یہ تو ہم نے پڑھا ہے کہ عورت اپنا رزق لے کر آتی ہے. ہم نے تو کئی لوگوں کو شادی کے بعد اسٹیبل ہوتے دیکھا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ میچورٹی ضرور ہونی چاہیے, اس کے لیے تو منع نہیں ہے, لیکن مطلب اتنا ہی تاخیر نہ کر دیں کہ پھر بیچارہ بوڑھا باپ اور اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ چل رہا ہو. تو یہ بھی اپنے مناظر دیکھے ہیں کہ وہ پہلا بچہ ہی اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ بیچارہ پھر, یعنی اس میں اگر جلدی نکاح کے بہت سارے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی, اگر اللہ پاک اولاد عطا فرما دے نا تو 40 کی ایج تک پہنچتے پہنچتے بندے کے بعد ایک جوان اولاد بھی کھڑی ہوتی ہے, اور وہ اپنا بڑھاپا, اپنا جو ریٹائر لائف ہے بہت اچھے اور سکون کے ساتھ گزار سکتا ہے. تو یہ بالکل کرنا چاہیے اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے, اور پھر گناہوں کا دروازہ بھی کھلتا ہے, ہمیں اس پہ احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک, اسی حوالے سے نگران شورا مولانا عمران اتاری صاحب کچھ فرما رہے ہیں, سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. ابھی نکاح کے تعلق سے جو گفتگو جاری ہے تو میں نے بھی سحری کے دوران کچھ سننے کی سعادت حاصل کی, اور اس میں پیسوں کے لیے نکاح کرنا یا منصب کے لیے نکاح کرنا, عزت کے لیے وغیرہ نکاح کرنا, تو ہو سکتا ہے ہمارے بعد ناظرین ہو کہ ایسا کون کرتا ہے. تو یہاں بھی ہوتا ہے, یہاں ہوتا ہوگا, لیکن آؤٹ آف پاکستان جاتے ہیں یا جیسے ملکوں میں جاتے ہیں نا جہاں پر لوگ ویزا کے لیے اور وہاں کے سٹیٹس کے لیے اس طرح کے نکاح کر لیتے ہیں. میں بعض ویسٹرن کنٹریز میں گیا ہوں, وہاں اسٹوڈنٹ سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اوروں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. ڈاکیومنٹس کی وجہ سے, پتہ نہیں کن کن وجوہات کی وجہ سے لوگ نکاح کر لیتے ہیں, اور پھر جو ان کی آزمائشیں خود انہوں نے مجھے بیان کی ہیں کہ اب ان کو آزمائشیں کتنی ہیں. تو میں یہ حدیث سن رہا تھا اور الحمدللہ پہلے بھی اس موضوع پر تو کچھ نہ کچھ بیانات کی سعادت ملتی رہی ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں باہر ہو رہی تھی. عبدالحبیب بھائی بھی ماشاءاللہ سلسلے میں شامل ہو گئے, ان کو اندازہ ہوگا کہ لوگ کس طرح مال کے لیے اور ڈاکیومنٹس کے لیے اور اسٹیٹس کے لیے کن کن چیزوں کے لیے نکاح کرتے ہیں, اور پھر بعد میں جو ان کا حال ہوتا ہے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اہم ترین ارشاد کہ نکاح کس سے کرنا چاہیے, کس طرح کرنا چاہیے, اس پر عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا کرے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. دعائے بے حساب مغفرت کا طالب ہوں. آمین. ماشاءاللہ, بہت خوب. دینداری دیکھنی چاہیے, یہ اس کو فوکس بھی کیا, دینداری اسی میں سکون ہے گھر کا بھی. بالکل ایسے ہر, یعنی باہر رشتہ بھی اگر کرنا بھی ہے وہاں بھی دینداری دیکھنی ہوگی نا. مسئلہ یہ کہ ڈاکیومنٹ کے لیے غیر مسلموں سے شادی کی, اچھا بعض اوقات ایسے لوگوں سے شادی ہو گئی کہ بعد میں جو بچے ہوئے وہ بچوں کو بھی دیندار بنانا مشکل ہو گیا, کیونکہ وہ تو پہلی ایک فورس ہوتی ہے نا, وہ پاسپورٹ ان کی وجہ سے بنا ہے, تو اب ویسی وہ لوور لیول رہا, ان کا اپر لیول رہا, تو اس کی وجہ سے بعض اوقات بڑی مشکل ہوتی ہے. تو صحیح فرما رہے نگران شورا, دنیا میں کہیں بھی نکاح کرے, اور حدیث پاک میں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ تمہاری ناک خاک آلودو, دینداری کو فوقیت دی جائے. تو ہمیشہ ایسا ہی کرنا چاہیے, اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا, ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. پاکستان میں بھی لوگ جو ہے نا بڑا خاندان ڈھونڈ کر, بڑے خاندان اور بڑے نام کی وجہ سے کر لیتے ہیں, اور لالچ کی وجہ سے کر لیتے ہیں کہ بعد میں ہمیں بھی نوکریاں مل جائیں گی, ایسا سسرال ہوگا تو ہمیں بھی کاروبار کرا دیا جائے گا. اور بعض اوقات پھر اس کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں, اس کے جو نتائج نکلتے ہیں کہ ساری زندگی کا بعض اوقات پچھتاوا رہ جاتا ہے. اچھا اس وقت بندہ دیندار نہیں ہوتا, شادی کر لی, اور اب جب دین کی سمجھ آئی تو اپنا اولاد کی تربیت کر پا رہا ہے, نہ اپنی فیملی کو کچھ سمجھا پا رہا ہے, کیونکہ آپ نے تو کیا ہی ایسے خاندان میں جب بات ہی نہیں کر سکتے, اور اس کے بعد آپ کی بات بھی کوئی نہیں سنی جا رہی, تو بعض اوقات پھر وہ بہت بڑا زندگی کا روگ بن جاتا ہے. تو اگر پہلے ہی دینداری ہوگی نا, ہم نے یہ بھی دیکھا اشفاق بھائی کہ اگر دیندار خاتون ہے اور دیندار ماشاءاللہ مرد ہیں, اور اگر ان میں کوئی مرتبے کا تفاوت بھی ہے, یعنی کوئی بہت مالدار گھرانے سے بھی ہے یا کوئی بڑے گھرانے سے بھی ہے, لیکن چونکہ دینداری ہے نا, تو عورت بڑے گھرانے کی ہونے کے باوجود وہ شوہر کی اطاعت گزار رہتی ہے کہ بھائی میرا دین یہ سکھا رہا ہے, لیکن چونکہ دین نہیں ہے تو پیسے کا ہی روب ہے, خاندان کا ہی روب ہے, پتہ نہیں کس باپ کی بیٹی ہوں, بیچارہ غلام بن کے رہ رہا ہوتا ہے. اور ایسا الٹا وائس ورثہ ہوتا ہے, عورت بھی بعض اوقات کمزور ہوتی ہے اور مرد ایسا ہوتا ہے. تو دونوں صورتوں میں اگر پریورٹی دین کو دے دی جائے تو زندگی بہت خوشگوار گزرے. یہاں پر اگر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے مشورہ کیا کہ میری بیٹی ہے اور میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں,
تو اس کے چند رشتے آئے، آپ مجھے مشورہ دیں میں کہاں کروں؟ تو آپ نے فرمایا جس لڑکے میں خوف خدا زیادہ ہو اس سے کرو، اور اس کا ریزن یہ بیان کیا کہ اگر وہ تمہاری لڑکی سے جو اس کی بیوی بنے گی اس سے محبت کرے گا تو عزت دے گا، اور اگر محبت نہ بھی ہوئی تو ظلم نہیں کرے گا۔ واہ واہ، تو خوف خدا، دینداری یہ رکھے۔ سبحان اللہ۔ مفتی شفیق صاحب، یہاں پر رشتے کروانے والوں یا والیوں کے لیے بھی کچھ بات ہو جائے، یہ بھی ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اور ایک معاشرے میں طبقہ ہے ماشاءاللہ۔ راجی صاحب سے، مفتی علی اصغر صاحب سے بھی کچھ اس پر لے لیتے ہیں، رشتے کروانے یہ والا۔ بھی آج کل ہے، اور اس میں باقاعدہ اچھا خاصا ایک کمائی کا ذریعہ ہے، اور اس کے اوپر ریٹ ہے مفتی صاحب، ریٹ ہیں، ڈاکٹر جی چاہیے ہاں، تو اتنے پیسے لگیں گے، انجینئر چاہیے تو اتنے لاکھ روپے کی کمائی ہے تو اتنے، اچھا اب اچھی طلاق والی ہے تو اس کے لیے رشتہ لائیں گے تو اس کے لیے اتنے، ہر چیز کے باقاعدہ بروکری ہے، پوری بروکری ہے، اس کے ریٹس ہیں۔ اب یہ بروکری شرن کیا ہے تو مفتی صاحب بیان کریں گے، لیکن یہ پورا ایک کام ہے، آج سے نہیں ہے، فتاوی قاضی خان میں لکھا ہوا ہے، اس زمانے سے ہے، زمانے سے جی ہاں، جائز ہے بروکری۔ جی ہاں، تو اس میں اس کا ایک پلس بتاتا ہوں۔ میرے والد صاحب نے ایک بار ایک بات کہی تھی، اور بڑوں کی باتیں بعض اوقات بڑی ہوتی ہیں، انہوں نے کہا اگر یہ نہ ہوتے نا تو مجھے بتاؤ جو معذور ہیں، جو نابینا ہیں، جو طلاق یافتہ ہیں، جو بیوائیں ہیں، ان کا رشتہ کون کراتا؟ یہ میچ کر دیتے، معذور کے لیے معذور ڈھونڈ کے لے آئیں گے، نابینا کے لیے نابینا مل جاتی ہے، یعنی وہ ایسا، یعنی ان کے پاس تو ہر طریقہ آپشن ہوتا ہے نا۔ تو والد صاحب بتاتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ یہ ان لوگوں کے لیے کتنا ضروری ہے کہ جیسا معاملہ ہے ویسے ہی اس کی قوم کا، اس کی زبان کا معاملہ سیٹ فٹ۔ بھائی صاحب، معذور کو معذور ہی مل گیا تو پھر خیال کون رکھے گا؟ نہیں وہ، لیکن وہ ایسا معذور ہو جاتا ہوگا نا، اندھے اور لنگڑے کی دوستی تو میں نے سنی تھی نا بچپن میں، تو کوئی نہ کوئی کہانی بن جاتی ہوگی۔ اب اس میں یہ بعض اوقات جو ایک غلطیاں کرتے ہیں اس میں ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے، دیکھیں چند چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے نکاح کے پیغام پر تم پیغام نہ دو، اور کسی کی بے پر خرید و فروخت کے۔ اب یہاں کہ کوئی خرید و فروخت کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کا بس سودا ڈن ہی ہونا ہے، سودا ڈن ہو گیا تو اب تو کوئی اس میں کر بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح نکاح کے بھی قریب پہنچ گئے ہیں، لیکن ان کو کہیں اور سے بروکری یا کہیں اور سے لالچ ایسی ملی کہ آ کے ان کا رکوا دیا کہ اس سے بڑھ کے۔ یعنی تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے کہ کسی دو پارٹیوں کا آپس میں سودا، ان کی ذہنی ہم آہنگی اتنی ہوگی کہ اب سودا ہو جائے گا، اب اس پہ بروکر کوئی تیسرے کو لاگے ڈال دے، یعنی تو اس کی بھی ممانعت فرمائیے۔ لیکن ہمارے یہاں بعض اوقات کم علمی کی وجہ سے یا ویسے پیسوں کی لالچ کی وجہ سے سودا ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بعد توڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادھر نکاح کیا بات پکی ہوگی، نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، لیکن کچھ اور ادھر نظر آیا آپشن تو وہ ان کو دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو بھی نکاح کروانے والے ہیں تو ان کو بھی جو احکامات ہے اس کے، ٹھیک ہے جو اجرت بیان کی گئی، اور اجرت تو جواز کا ہی اس کے اوپر فتویٰ ہے جو اس کی قیودات کے ساتھ، لیکن اس میں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جن کے ہو چکے ہیں یا قریب پہنچ چکے ہیں تو اب ان کے یوں رشتے توڑوانے نہیں ہیں۔ اب تو بکنگ ہوتی ہے، آپ بچہ پیدا ہوا نا تو ایک بچے کی کروا لیا، اگلے جتنے بچے سب کی میں نے ہی کروانی ہے، یعنی آپ کے ایک بچے کی میں نے شادی کرا دی، اب آپ سے ڈیل بنائیں کہ آپ کے ہر بچے کی شادی مجھ سے ہوگی، یعنی وہ پارٹی بک ہوتی ہے۔ زبردست۔ بڑے بروکری کے علاوہ تحفے بھی دیے جاتے ہیں انہیں۔ بہت ساری چیزیں اصل میں یہ، اس میں ایک اور فائدہ بعض کا دیکھیں، پلس بھی ہے کچھ چیزوں کے، مائنس بھی ہیں۔ پلس یہ ہے کہ جب بات خراب ہو جاتی ہے نا تو ایک دوسرے کو ڈائریکٹلی کچھ کہہ نہیں پاتے، تو جنہوں نے رشتہ کرایا ہوتا ہے نا وہ بیچ میں آ کے سلو صفائی بھی کرا دیتے ہیں، وہ ادھر جو غلط ہوتا ہے اس کو سمجھاتے کہ آپ کی غلطی ان کی غلطی نہیں ہے، تو دونوں کو ان کی ماننی پڑتی ہے۔ اچھا، دونوں کی سنتا بھی ہے وہ اس لیے پریشر ہوتا ہے کہ اگر میں غلط کروں گا نا، یعنی کوئی عورت ساس غلط کر رہی ہے بہو کے ساتھ، جو بیچ میں رشتہ کرانے والی ہے تو پتہ ہے کہ یہ بات دوسروں کو بتائے گی کہ میری اگلی بیٹی کا رشتہ بھی ہونا باقی ہے، تو یہ کہ ایک ہے نا اوپر وزن بھی رہتا ہے اور معاملہ بعضوں کا سنبھل جاتا ہے۔ زبردست۔ چلیں جی، کال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد یوسف اتاری اور میں کراچی سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ علوی برادری کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ میرے اور میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے گا۔ اللہ لنا ولکم۔ جی مفتی علی اصغر صاحب۔ جی، علوی ہوں یا عباسی ہوں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، تو یہ ان خاندانوں میں آتے ہیں جو بنو ہاشم کہلاتے ہیں۔ علوی جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ پاک مال عوان جو ہے نا یہ علوی ہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو منسوب کرتے ہیں اپنے آپ کو، یہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ ٹھیک ہے، کال۔ میں ایک مرتبہ گیا ایک ملک میں، ایک لائبریری میں نا، بہت بڑی لائبریری تھی، ایک انجینئر تھا عام سا آدمی، کہنے لگا میں ایوان ہوں اور ایوانوں کی تاریخ پہ ریسرچ کر رہا ہوں، کتابیں ڈھونڈنے آیا ہوا تھا، اس سے تو میری کافی لمبی گفتگو ہوئی۔ ایک ایوان ہوتے ہیں، ایک ملک ایوان ہوتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں یہ کیا ہوتے ہیں۔ ملک تین طرح کے ہیں پاکستان میں۔ ایک ملک وہ ہیں جس کا تعلق میاں والے سے جڑتا ہے، ٹھیک ہے، میاں والے کے لوگ یا تو عوان ہیں یا ملک ہیں۔ دوسرے ملک وہ ہیں جسے تیلی کہا جاتا ہے، یہ ایک پیشہ تھا انڈیا کے اندر،
تو تیل کا کام کرتے تھے. میں ایک مدنی حلقہ تھا, کسی اور ملک کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اور عرب پتی لوگ تھے, تو کہیں اور, تو تعارف ہوا, کہنے لگے میں تیلی ہوں, آپ کے پاکستان میں اس کو ملک کہتے ہیں. اچھا. تو یہ ملک ہوتے ہیں, یہ پاکستان میں خاص طور پر سندھ کے ایریاز میں آباد ہیں, تو یہ اردو اسپیک کہلاتے ہیں. تو ہریانہ سے زیادہ تر کا ان کا تعلق ہے. اور تیسرے ملک وہ ہیں جو کہیں بھی نہیں ہے, بس ملک لکھ لیا اس نے. 3 طرح کے ملک ہیں. ٹھیک ہے, ایک کال اور دے دیں. کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے, 6-7 منٹ تقریباً رہ گئے. اختتام کی طرف سحری کو بھی لیتے رہیے, اور ایک کال اور دیں. حافظ محمد رمضان اتاری عرض گزار ہوں. ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام جاری ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ پوچھنا تھا کہ آج کل عید کی شاپنگ عروج پر ہے, اور بالخصوص جو ٹرینڈ پر ہے چل رہا ہے چوڑیاں جن کے اندر گھنگرو وغیرہ پائی جاتی ہیں, تو اس طرح کی چوڑیوں کا خریدنا, عورت کا پہننا, اور اس کے بارے میں آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ جزاک اللہ. جی مفتی صاحب. عورتوں کے لیے جیسے پازیب گھنگرو چوڑیوں میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ اتنے بڑے بڑے گھنگرو کون پہنے گا؟ وہ پازیب ٹائپ ہوں گے. تو پازیب پہننے سے عورت کو مطلقاً منع نہیں کیا گیا. اس وقت منع ہے کہ جب اس کی آواز غیر مردوں تک جائے. ہاتھ میں بھی پہننے کا یہی حکم ہوگا؟ ہاتھ میں پہننے کا بھی یہ حکم ہے. یہ آج کل جو چوڑیاں نا, اس میں وہ ایک تو گھنگرو جیسے پازیب والے وہ بڑے بڑے ہیں, چھوٹے چھوٹے آ گئے. چھوٹے بھی آتے تھے. بعض عورتیں جیسے فاسقات پازیب کی میں چھوٹے مشابت, جی جی. یہ نہیں, وہ تو آپ فرمائیں. یہ بالکل چھوٹے چھوٹے چوڑیوں میں آج کل آ رہی ہے چوڑیوں. اور اس میں کیا ہوا کہ کئیوں نے چوڑیاں وہ لگا کے اور تحریر بنا کے کہ یہ نہیں عورت پہن سکتی, تو عورتوں میں یہ چلا دیا میسج نا کہ اس میں چونکہ گھنگرو آ رہے ہیں, تو وہ ہاں چھوٹی چھوٹی, آپ ظاہر فزیکل تو اس کو نہیں دیکھا کہ اس میں کیا ہے. یعنی عورت, اصل مسئلہ یہ ہے کہ عورت جو ہے نا اپنی زینت غیر مرد کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی. ٹھیک. تو اب اس کی جو جھنکار ہے یہ اس کے مرد کے لیے تو ٹھیک ہے, صحیح. تو ایک فرد بخش ہے اس کے لیے تو, لیکن غیر مرد جہاں یہ آواز سنیں گے وہاں یہ نہیں بن سکتی. ٹھیک, تو ماشاء اللہ. خاص طور پر جو کمبائن فیملی ہے, وہاں دیور جیٹ وغیرہ بھی ہیں, وہاں خاص احتیاط کرنی ہوگی. مفتی صاحب نے اصول بیان فرما دیا, آپ اپنے اپنے حساب سے دیکھ لیں. آئیے آج کا وظیفہ سنتے ہیں حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب سے. ماہ رمضان آیا ہے, ماہ رمضان آیا ہے. الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا جو وظیفہ ہے سبحان اللہ, وہ ایسا کمال کا وظیفہ ہے کہ جن کو بیٹا چاہیے, اللہ پاک ان سب کو ہم دعا بھی کرتے ہیں ان کو نیک صالح بیٹا عطا فرمائے. 10 بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے, یا باریو, اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ لیں, تو انشاءاللہ اس کو بیٹا عطا ہوگا. بیٹوں کے تمنائی اس اسکرین کو تصویر کھینچ لیں, اور انشاءاللہ جمعہ اللہ کرے ہمیں رمضان میں ایک اور جمعہ بھی نصیب ہو جائے, تو انشاءاللہ 10 بار یا باریوں پڑھنا ہے. ویسے رمضان کے بعد بھی جمعے کو پڑھیں انشاءاللہ, اللہ پاک نیک صالح اولاد نرینہ نصیب فرمائے. کال. میں امیر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. میرا یہ کوشچن ہے کہ مفتی صاحب رویت ہلال کمیٹی کے ممبر بھی ہیں, تو ہم جو رویت کر رہے ہیں اس بار, پارکو نے ابھی سے اناؤنس کر دیا ہے کہ سیٹرڈے کے دن جو ہے وہ عید ہوگی. تو جب یہ رویت ہلال کمیٹی بیٹھتی ہے تو سپارک پہ ڈیٹا کو کتنی امپورٹنس ہوتی ہے؟ ایک سوال یہ ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا فتویٰ ہے کہ دنیا تاکن اور سورج کے گرد گھوم رہی, سورج جو ہے وہ گھوم رہا ہے دنیا کے گرد, حالانکہ سائنس اس کے الٹ ہے. تو پارکو کا ڈیٹا تو اس بیسس پہ آتا ہوگا جو سائنس کا ڈیٹا کہتا ہے, تو جو رویت ہلال کمیٹی ڈیسیجن کرتی ہے اس کے بیسس کیا ہوتے ہیں؟ سب وقت ہمارے پاس کم ہے, آپ کو جواب تو اتنا بڑا ہے, اس کا تفصیلی ہوگا, لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے وقت میں پورا ہو جائے. عید کا واقعی آپ سیٹرڈے کو کروا رہے ہیں, اعلان کر دیا آپ نے؟ دیکھیے ہم تو حقائق پر چلتے ہیں, فیصلہ جو ہے وہ حقائق پر ہوتا ہے. سمجھے جو رویت ہلال کمیٹی ہے اس کی حیثیت ایک مجلس قضا کی ہے. ایک قاضی جب بیٹھتا ہے اس کے سامنے جو حقیقت آتی ہے اس پر فیصلہ کرتا ہے. حقیقت اس معاملے میں جو ہے وہ گواہی ہے, اور گواہی کو پرکھا جاتا ہے, جرا کی جاتی ہے, وہ اطمینان بخش ہوتی ہے تو اس کو قبول کیا جاتا ہے, ورنہ رد کیا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سائنسی حقائق ہیں, اس پارک کو کہاں سے ڈیٹا لیتی ہے؟ آسمان سے تھوڑی لیتی ہے. اس پارک کو جن ذرائع سے ڈیٹا لیتی ہے ان ذرائع سے ہم بھی لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم بھی معلوم کرتے ہیں. تو یہ الگ بات ہے کہ ان کے پاس بے انتہا جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی اور بے انتہا اعلیٰ قسم کے آلات ہیں. اور ماشاءاللہ پاکستان کا جو اسپارکو ہے اس کے بارے میں چونکہ مجھے تھوڑا بہت معلوم ہے, تو حیران کن ٹیکنالوجی اس کے پاس الحمدللہ موجود ہے. چاند کی کو معلوم کرنے کے لیے 2-3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی. اسپارکو تو خلا پہ کام کرتا ہے اصل میں, تو
चांद की पोजीशन क्या है, चांद जो है ना वो कब गुरूब होगा, कब तुलू होगा, तो इस एतबार से उन्होंने एक चीज़ बयान की है। तो हक़ाइक़ जो भी होंगे हम उसके मुताबिक फैसला करेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद क्या है मुफ्ती साहब, 30 रोजे होंगे इंशाअल्लाह? हम सब ख्वाहिश रखते हैं कि 30 रोज़े मिले इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। चले चलते हैं अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में दुआ के लिए।